بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 173، 7ویں حدیث۔ ترجمہ: داؤد ابن فرقد کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمام برائیوں کی کنجی غصہ ہے۔ شرح: محقق کبیر احمد بن محمد معروف ابن مسکویہ اپنی کتاب طہارت الاعراق میں، جو بہت عمدہ اور حسن ترتیب و حسن بیان میں بے مثال کتاب ہے، تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ تقریباً یہ ہے۔ ابن مسکویہ نے غضب کی تعریف اس طرح کی ہے: غضب در حقیقت اس نفسانی حرکت کا نام ہے جس کی بنا پر خواہش انتقام کے لیے خون دل میں ایک جوش و ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ حرکت سخت ہو جاتی ہے تو غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور دل کے خون کا جوش پورے دل پر غالب آ جاتا ہے، اور دماغ کی تمام شریانوں میں ایک تاریک اور مضطرب دھواں بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے عقل کی حالت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ بقول حکماء، غصے کی حالت میں انسان کی مثال اس غار کی سی ہو جاتی ہے جس میں آگ جلانے کے بعد وہ شعلوں سے بھر جائے، اور اس غار کی فضا آگ کے شعلوں اور دھوئیں سے بھر جائے اور سیٹی کی سی آواز نکلنے لگے۔ بھڑکتی آگ کی شدت کی وجہ سے اس میں آواز سی گونجنے لگے۔ اس وقت اس کا علاج مشکل اور آگ بجھانا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آگ بجھانے کے لیے جو چیز اس میں ڈالی جائے وہ بھی اسی آگ کا جز بن جاتی ہے اور مادے میں مزید شدت پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے انسان غصے کے وقت رشد و ہدایت سے اندھا ہو جاتا ہے، وعظ و نصیحت سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، بلکہ موعظہ غصے میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے اور اس کا شعلہ مزید بھڑک جاتا ہے، اور غصے کی حالت میں انسان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابن مسکویہ فرماتے ہیں، بقرات کہتا ہے، جو کشتی طوفان باد و بارہ میں گھر جائے اور سمندر کی موجیں اس کو ایسے بھنور میں ڈال دیں جہاں سمندری چٹانیں ہوں، اس کے بعد بھی اس کشتی کے بچاؤ کے لیے مجھ کو کہیں زیادہ امید ہے بنسبت اس غصے کے بچاؤ سے جب انسان کی آتش غیظ و غضب بھڑک اٹھے، کیونکہ ایسی صورت میں کشتی کے ناخدا مہارت اور چارہ جوئی سے اس کو نجات دے سکتے ہیں، لیکن اگر نفس کی غصے کی آگ شعلہ ور ہو جائے تو اس سے بچاؤ کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ جو بھی صورت اختیار کی جائے گی، مثلاً وعظ و نصیحت کرو یا فروتنی کرو، گریہ زاری کرو، اس کا شعلہ اور بھی بھڑک جائے گا اور غصے میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ پہلی فصل، قوت غضبیہ کے فوائد۔ قوت غضبیہ خدا کی ایک عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے دنیا و آخرت کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے خاندانی نظام، نوع اور شخص کے بقا کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل اور معاشرتی نظام میں اس کو بہت زیادہ دخل حاصل ہے۔ اگر حیوان کے اندر یہ مستحسن قوت نہ ہوتی تو وہ قدرتی خطرات سے اپنی حفاظت نہ کر پاتا اور زوال و اضمحلال کی نظر ہو جاتا۔ اگر انسان کے اندر یہ قوت نہ ہوتی تو انسان کمالات اور ترقیوں سے محروم ہو جانے کے علاوہ افراط و تفریط کی بنا پر ایسی اخلاقی برائیوں اور پست اقدار کا شکار ہو جاتا جن پر بہت سی خامیاں اور عیوب مرتب ہوتے ہیں، مثلاً ڈر، کمزوری، سستی، کاہلی، طمع، بے صبری، عدم استحکام، اور یہ صفات وہاں ہوتی ہیں کہ جہاں نہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آرام طلبی، بجھے سے رہنے اور لوگوں کے دباؤ کو قبول کر لینے کی عادت، ظلم کے سامنے سر جھکانے کی خصلت، اپنے یا خاندان والوں کو پیش آنے والے رذائل اور برائیوں کو خاموشی سے برداشت کر لینے کی صفت، بے غیرتی، کم ہمتی۔ اگر قوت غضبیہ نہ ہوتی تو یہ سب چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتیں، بلکہ قرآن نے تو خود مومنین کی اس صفت کے ہونے پر مدح فرمائی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر بہت سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو بروئے کار لانا، حدود و تعزیرات کا جاری کرنا، دوسری دینی و عقلی حکمت عملیوں کو عملی جامہ پہنانا قوت غضبیہ کی مستحسن صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ قوت غضبیہ کو کچل دینا یا اس کو ٹھنڈا کر دینا نفس کا کمال اور اس کے لیے معراج ہے، وہ غلطی پر ہیں اور بہت بری خطا اور گناہ عظیم کے مرتکب ہیں۔
اور حد کمال اور مقام اعتدال کے درمیان فاصلے سے غافل ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ خداوند عالم نے حیوانات کی تمام اقسام میں اس مستحسن صفت کو بیکار خلق نہیں فرمایا۔ خدا نے تو تمام اولاد آدم میں اس قوت کو ملکی و ملکوتی زندگی کا سرمایہ اور خیرات و برکات کی کنجی قرار دیا ہے۔ اگر یہ اچھی قوت نہ ہوتی تو انسان دشمنان دین کے ساتھ نہ جہاد کر سکتا، نہ انسانی معاشرے کے نظام کی حفاظت کر سکتا، نہ جان و مال اور ناموس اور دیگر نوامیس الہیہ کی حمایت و حفاظت کر سکتا، بلکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے۔ انسان اس سے بھی جہاد نہ کر سکتا، اور نہ ہی معاشرے اور افراد کو ظلم و تعدی سے بچا سکتا، نہ ہی حدوں اور سرحدوں کا دفاع کر پاتا، نہ موذی اور نقصان دہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا، نہ معاشرے کی۔ اسی لیے حکماء نے اس قوت کی کمی اور سستی کو دور کرنے کے لیے علاج تجویز کیے ہیں۔ اس کو بیدار کرنے اور حرکت میں لانے کے لیے علمی و عملی معالجے معین کیے ہیں۔ مثلاً اہم اور حساس امور کے لیے اقدام کرنا، میدان جنگ میں جانا اور دشمنان خدا سے جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا وغیرہ۔ بلکہ بعض فلسفیوں سے منقول ہے کہ وہ لوگ خطرناک جگہوں پر جا کر ٹھہرتے تھے اور اس طرح اپنے نفوس کو بڑے خطرات میں ڈال دیتے تھے۔ سمندر میں شدید طوفان کے وقت کشتی میں سوار ہو کر ادھر ادھر چکر لگاتے تھے تاکہ ان کے نفوس کو خطرات و خوف سے نجات حاصل ہو جائے اور کسالت و سستی سے رہائی حاصل کر سکیں۔ بہر صورت انسان و حیوان کے باطن میں قوت غضبیہ موجود ہے اور خدا نے اس میں اس کو ودیعت کیا ہے۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ بعض اشخاص میں یہ قوت خاموش اور افسردہ ہے، جیسے خاکستر کے اندر انگارے۔ اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے اندر خاموشی، سستی اور بے غیرتی محسوس کرے تو فوراً اس کی مخالف چیزوں سے اس کا علاج کر کے اپنے نفس کو اس حال سے باہر لا کر اس کو معتدل بنائے تاکہ شجاعت کا مستحق بنے، اور شجاعت ملکات فاضلہ اور صفات حسنہ میں سے ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس بارے میں بھی بحث کی جائے گی۔ دوسری فصل، غصے میں افراد کی مذمت۔ جس طرح غصے کا حد اعتدال سے کم ہو جانا صفات رذیلہ میں سے ہے اور بہت سی برائیوں کا سبب ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا، اسی طرح حد اعتدال سے تجاوز کرنا بھی اخلاقی برائیوں اور بہت سی خامیوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ کافی شریف کی ایک حدیث اس کی برائی پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، آپ نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا، غصہ ایمان کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غصے کی شدت میں دین خدا سے پلٹ جایا کرتا ہے اور اس کا نور ایمان بجھ جاتا ہے۔ غصے کی آگ اور اس کی ظلمت عقائد حقہ کو جلا دیتی ہے، بلکہ کفر تک پہنچا کر اس کی ہلاکت ابدی کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر انسان اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب ندامت و پشیمانی کا کوئی بھی فائدہ نہیں رہ جاتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی غصے کی آگ جو دل میں لگتی ہے وہ شیطان کی چنگاری ہو، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ان هذا الغضب جمرۃ من شیطان توقد فی قلب ابن آدم۔ یہ غضب کی آگ شیطان کی وہ چنگاری ہے جس کو اس نے اولاد آدم کے دل میں بھڑکایا ہے۔ عالم آخرت میں یہ غصہ آتش غضب الہی کی صورت میں نمودار ہوگا، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کافی شریف کی ایک حدیث میں فرمایا۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو جو اسرار بتائے، اس کے ضمن میں توریت کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، جن لوگوں پر میں نے تم کو مسلط کیا ہے ان پر اپنے غصے کو روکو تاکہ میں تم پر اپنے غصے کو روکوں۔ یاد رکھو، آتش غضب الہی سے زیادہ دردناک کوئی آگ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا، تمام چیزوں سے سخت تر چیز کون سی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، غضب خدا۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے ابن مریم، ہم کس طرح غضب خدا سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ فرمایا، غصے سے بچ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ غضب خدا ہر چیز سے زیادہ سخت اور شدید ہے، اور اس کے غصے کی آگ سب سے زیادہ جلانے والی ہے، اور غصے کی صورت اس عالم میں وہی ہے جو عالم آخرت میں غضب خدا کی صورت ہوگی۔ جس طرح غصہ دل سے ظاہر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آتش غضب الہی بھی، جس کا مبدا غصہ اور دیگر قلبی برائیاں ہیں، باطن قلب سے ظاہر ہو کر تمام ظاہر کو گھیر لیں اور انسان کے ظاہری حواس خمسہ
آنکھ، کان، زبان وغیرہ سے اس کے بھڑکتے دردناک شعلے ظاہر ہوں، بلکہ یہ حواس خمسہ وہ دروازے ہیں جو جہنم میں کھلتے ہیں۔ انسانی اعمال کے جہنم اور جسمانی دوزخ کی آگ انسان کے ظاہری بدن کو اپنی لپیٹ میں لے کر پھر اس کے باطن کا رخ کرتی ہے۔ پس انسان ان دو جہنموں کے درمیان فشار عذاب میں مبتلا ہے۔ ایک جہنم تو وہ ہے جو دل کے اندر سے ظاہر ہو کر مغز کے راستے اس کی آگ اور شعلے پورے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور دوسرا جہنم وہ ہے جو برے اعمال و افعال کی ظاہری شکل و صورت کا نتیجہ ہوگا۔ یہ ظاہر سے باطن کی طرف صعود کرے گا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جلنے اور جل کر پگھلنے کے علاوہ اور کیسے کیسے دباؤ اور کیسی کیسی زحمتوں کا سامنا ہوگا۔ تم خیال کرتے ہوگے کہ جہنم کے شعلوں کا احاطہ اتنا ہی ہے کہ جتنا تم تصور کرتے ہو؟ یہاں کے شعلے صرف ظاہر اور سطح کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن وہاں کے شعلے اندر، باہر، سطح اور عمق کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ غصہ کسی انسان کی ایسی مستقل صفت بن جائے کہ جس کی آخری شکل غصے کی صورت ہو جائے، تب تو مصیبت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ برزخ و قیامت میں اس کی صورت ایسے درندے کی ہوگی جس کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے اس حالت میں انسان کی جو درندے والی شکل ہوگی، اس کا قیاس دنیا کے کسی جانور پر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جس طرح اپنے منفرد کمال کی بنا پر کوئی جاندار بھی اس عجوبہ دہر یعنی انسان کی برابری نہیں کر سکتا، اسی طرح نقص و کمزوری کی انتہا میں اور صفات رذیلہ و ملکات خبیثہ کے اعتبار سے بھی کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی انسان کے لیے انہم الا کالانعام بل ہم اضل، وہ لوگ تو جانور بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ و بدتر ہیں آیا ہے، اور انسان ہی کی سنگ دلی کے بارے میں فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ مثل پتھر کے سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے آیا ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا یہ اس شعلہ سوزناک سے پیدا ہونے والی برائیوں کا ایک شمع ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس سے دوسرے گناہ اور فساد پیدا نہ ہوں، کیونکہ یہ اندھیرا پھیلانے والی آگ جو انسان کے دنیائے باطن میں بھر جاتی ہے اور محبوس اور دم گھٹنے والی فضا بن کر نور ایمان کو بجھا دیتی ہے، جس طرح باہم پیچیدہ اور گلا گھونٹنے والا شعلہ کالے دھوؤں میں لپیٹ کر روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ اور یہ بات نہ صرف بعید ہے بلکہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ غصے کی شدت اور شعلہ غضب کے بھڑکتے ہوئے عالم میں انسان گناہوں بلکہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے نجات حاصل کر سکے، بلکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک منٹ کے غصے اور ملعون شیطانی چنگاری کے شدت اشتعال کے وقت انسان نیستی و ہلاکت کے گہرے کھڈ میں جا گرتا ہے اور نعوذ باللہ انبیاء و مقدسات کو گالی دینے لگتا ہے، نفس مظلوم کو قتل کر دیتا ہے، محرمات کے حق تک کا مرتکب ہوتا ہے، اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیتا ہے، جیسا کہ کافی کی ایک حدیث شریف میں آیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے، غصے سے زیادہ کون سی شے شدید ہے؟ انسان غصے میں نفس محترمہ کو قتل کر دیتا ہے اور شوہردار عورت پر بدچلنی کا جھوٹا الزام لگا دیتا ہے۔ زیادہ تر بڑے فتنے اور برے امور اسی غصے کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے سلامتی کی حالت میں غصے کی حالت سے زیادہ خوفزدہ رہنا چاہیے، اور جو اس شعلہ ور آگ کا شکار ہو، سکون کی حالت میں اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے ابتدائی اسباب اور شدت غصہ میں اس کے برے اثرات اور آخرت میں اس کی برائیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس قوت کو خداوند عالم نے نظام عالم کی حفاظت اور نوع و شخص کی بقا، خاندانی نظام کو مرتب کرنے اور بنی نوع انسان کی ترقی کی خاطر حدود و حقوق کی حفاظت کے لیے مرحمت فرمایا ہے، اور جس کے زیر سایہ ظاہر و باطن کے نظام عالم غیب و شہادت کی اصلاح ہونی چاہیے، اگر انسان اس قوت کو اس کے برخلاف اور مرضی الہی کے مخالف اور مقاصد پروردگار کے برعکس استعمال کرے تو اس نے کتنی بڑی خیانت کی ہے، اور کن ملامتوں اور عقاب کا مستحق اور کن سزاؤں کا سزاوار ہے۔ کتنا ظالم و جاہل ہے کہ اس نے خدا کی دی ہوئی امانت خدا کو واپس نہ کی۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ انسان اس قوت کو دشمنی اور غضب الہی مول لینے میں خرچ کر دے، مگر ایسے شخص کو غضب الہی سے امان نہیں ملے گی۔
اس لیے غصہ سے پیدا ہونے والے برے اخلاق و اعمال کے بارے میں غور و فکر کرے، اور اس بری عادت کے اثرات میں سے ہر ایک ہمیشہ کے لیے انسان کو مبتلا کر سکتا ہے، اور پھر دنیا میں تو زحمت و مصیبت میں مبتلا رہے گا، بلکہ آخرت میں بھی عذاب و عقاب میں گرفتار رہے گا۔ اس اخلاقی برائیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بندگان خدا میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی تو انبیاء اور اولیاء علیہ السلام سے کینہ و دشمنی کا سبب بن جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی ذات مقدس واجب الوجود یعنی خدا جو ولی النعم ہے، اس سے بھی کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں اس کی قباحت اور برائی کس درجہ عظیم ہے۔ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں نفس سرکش کی اس سرکشی سے کہ ایک لمحے میں اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو وہ انسان کو خاک مذلت میں گرا دیتا ہے اور ہلاکت ابدی تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح غصے کی ایک برائی حسد ہے کہ جس کی تھوڑی سی برائیاں حدیث کنجم میں بھی بیان کی جا چکی ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ دیگر بے حساب اخلاقی برائیاں غصے سے پیدا ہوتی ہیں۔ غصے کی حالت میں سرزد ہونے والے اعمال کی برائیوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کفر بکنے لگے یا نعوذ باللہ انبیاء و اولیاء کو دشنام دینے لگے، حرمات الہی کی بے حرمتی کر دے، نوامیس محترمہ کی بے عزتی کر دے، پاکیزہ نفوس کو قتل کر دے، مظلوم گھرانے کو خاک مذلت میں پہنچا دے، کسی خاندان کے نظام کو برباد کر دے، رازوں کو فاش کر دے، پردوں کو درمیان سے اٹھا دے، اور اس کے علاوہ دیگر برائیاں بھی ہیں جو غصے کی وجہ سے جلا کر برباد کر دینے والی آگ کی لپیٹ میں آنے کی صورت میں رونما ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اس عادت کو نفسانی امراض کی ماں کہا جاتا ہے۔ ہر برائی کی کنجی قرار دیا جا سکتا ہے، اور غصے کے مقابلے میں غصے کو پی لینا اور آتش غضب کو بجھا دینا تمام معاملات کو سدھارنے کا سبب جوامع الکلم ہے اور تمام محاسن کا نقطہ ارتکاز ہے اور مجموعہ کرامات۔ چنانچہ کافی شریف کی ایک حدیث میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بادیہ نشین عرب رسول خدا کے پاس آ کر بولا، میں بادیہ نشین ہوں، مجھے جوامع الکلم کی تعلیم فرمائیے، یعنی ایسی چیز جس کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ غصہ نہ کرنا۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور آخر میں اپنے آپ سے کہنے لگا، اب اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا، کیونکہ رسول خدا نے مجھے خیر ہی کا حکم دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد فرماتے تھے، غصے سے زیادہ کون سی چیز سخت ہے؟ انسان کو جب غصہ آ جاتا ہے تو نفس محترمہ کو قتل کر دیتا ہے اور شوہردار عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے۔ بس ہر عقل مند انسان کا فریضہ ہے کہ سکون نفس اور عدم غصہ کی حالت میں غصے کے برے نتائج اور غصہ پی لینے کے فوائد میں غور و فکر کر کے اپنے لیے لازم قرار دے لے کہ ہر قیمت اور ہر رنج و زحمت کے باوجود اس آتش غضب اور شعلہ فروزاں کو اپنے دل میں بجھا کر اپنے دل کو اس کی کدورت و ظلمت سے پاک کرے گا، اور یہ کام خواہش نفس کے خلاف عمل کرنے، غصے کے نتائج میں غور و فکر کرنے اور نفس کو نصیحت کرنے سے ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح وہ برے اخلاق اور برے ملکات کو اپنے نفس سے دور کر سکتا ہے اور تمام محاسن و ملکات حسنہ کو اپنے دل میں جگہ دے کر اپنی روح کو اس سے مزین کر سکتا ہے۔